فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد پولیس نے لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے پیش نظر منگل کو عوامی مقامات پر پٹاخے جلانے پر پابندی عائد کر دی۔ سٹی پولیس کمشنر کے نواس ریڈی نے کہا ہے کہ سڑکوں اور عوامی مقامات پر پٹاخے جلانے پر 4 جون کی صبح 6 بجے سے 5 جون کی صبح 6 بجے تک سختی سے پابندی رہے گی۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حیدرآباد سٹی پولیس ایکٹ 1348 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دہلی شراب معاملے میں BRS کی MLC کے کویتا کو ایک بار پھر بڑا دھکا لگا ہے، کیونکہ دہلی کے راس ایونیو کورٹ نے ان کی عدالتی تحویل میں 3 جولائی تک توسیع کر دی۔ عدالتی تحویل کے ختم ہونے پر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد اسپیشل جج کاویری باویجا نے 1 ماہ کے لیے حراست میں توسیع کا فیصلہ کیا۔ 15 مارچ کو ED کے عہدیداروں نے اس معاملے میں کویتا کو حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے 3 ملزمین پرنس دامودر اور اروند سنگھ کی ضمانت منظور کر دی۔ کویتا ED اور CBI کی جانب سے اس مبینہ شراب معاملے میں درج کردہ 2 مقدمات کے سلسلے میں عدالتی تحویل میں ہے۔ قبل ازیں عدالت میں پیش کیے جانے کے دوران کویتا نے جے تلنگانہ اور جے بھارت کے نعرے لگائے۔ شہر حیدرآباد کے ملک پیٹ علاقے کے مسرم باغ چوراہے پر واقع ریڈ روز بیکری میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ صبح کی اولین ساعتوں میں آگ کے شعلے دیکھ کر مقامی افراد نے ملک پیٹ پولیس فائر اسٹیشن کے عہدیداروں کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد تقریباً 5 فائر انجنوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی اس واقعے کے نتیجے میں بیکری کی عمارت جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے کے سبب سڑک پر بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہو گیا۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ عوام کے لیے راحت کی خبر، تلنگانہ میں مانسون داخل ہو گیا۔ ناگر کرنول، گدوال، نلگنڈا میں مانسون داخل ہو گیا اور وہ ریاست بھر میں پیش رفت کر رہا۔ عام طور پر جون کے دوسرے ہفتے میں تلنگانہ میں مانسون داخل ہوتا ہے، لیکن جاریہ سال 1 ہفتے قبل ہی مانسون ریاست میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کے مطابق اس مرتبہ معمول سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی دوران پیر سے بارش کی پیش قیاسی کی گئی تھی اور منگل سے 3 دنوں تک ریاست کے جنوبی اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ تلنگانہ ریاست میں ڈرائیونگ لائسنس کچھ دنوں تک پرانے طریقے پر ہی محکمہ ٹرانسپورٹ کے دفاتر میں جاری کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کو آسان بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے نئے رہنما خطوط کا جواب نہیں دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر گاڑی چلانے والوں کو پرانے طریقے سے ہی لرنرز لائسنس کے لیے سلاٹ بک کرانا پڑے گا اور متعلقہ RTO آفس میں تحریری امتحان میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد مستقل لائسنس صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب کوئی مقررہ وقت میں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لے۔ مرکزی حکومت کے نئے قواعد کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے لیے RTO آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف RTA کے رجسٹرڈ پرائیویٹ ڈرائیونگ اسکول ہی ٹیسٹ کرواتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کو لرننگ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ لرننگ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر RTO آفس میں مستقل لائسنس کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے RTO کے مسلمہ ڈرائیونگ اسکول میں گاڑی چلانا سیکھی ہے، صرف انہیں ہی ٹیسٹ کے لیے آفس میں حاضر ہونا ہوگا۔ نئے قواعد کے مطابق آلودگی کم کرنے کے لیے 9 لاکھ پرانی سرکاری گاڑیوں کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں پر 1000 روپے سے 2000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر نابالغ افراد گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے تو 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا اور گاڑی کے مالک کا ڈرائیونگ رجسٹریشن کارڈ منسوخ کر دیا جائے گا۔ پکڑے گئے نابالغ کو 25 سال کی عمر تک ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔
आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। ये हादसा जिले के पेटोरी वारी पालेम इलाके में उस वक्त पेश आया जब बारिश के सबब सड़क पर गिरे दरख्तों से बचने की कोशिश के दौरान प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार खातून हलाक हो गई और बस के ड्राइवर के बशमूल 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 39 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस कर्नाटक से पालनाडु जा रही थी। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने खातून की लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वोटिंग खत्म होते ही अवाम पर महंगाई की मार की शुरुआत हो गई है। गुजरात के अमूल दूध के जरिए फी लीटर 2 रुपए इजाफे खबर अभी आई ही थी कि मदर डेयरी ने भी अपनी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। ये इजाफा भी बिल्कुल अमूल दूध की ही मानिंद 1 लीटर पर 2 रुपए किया गया है। ये इजाफा 3 जून से लागू भी हो गया है। मदर डेयरी ने अपने तमाम किस्म के थैले के दूध की कीमतों में इजाफा किया है। मदर डेयरी ने 3 जून को दूध की नज़रसानी शुदा कीमत की फहरिस्त जारी की। ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक अब लोगों को मदर डेयरी का ब्लैक वेंडेड दूध 52 रुपये के बजाय 54 रुपये और नॉन दूध 54 के बजाय 56 रुपये, गाय का दूध 56 के बजाय 58 रुपये, फुल क्रीम दूध 66 रुपये के बजाय 68 रुपये, भैंस का दूध 70 रुपये के बजाय 72 रुपये और डबल डोंट दूध के लिए 48 रुपये के बजाय 50 रुपये फी लीटर अदा करने होंगे। दूध के ताजरों का कहना है कि दूध की कीमतों में इजाफे की वजह से इस पर ज़्यादा लागत का आना है। शदीद गर्मी के दरमियान किसानों के लिए दूध की पैदावार के अखराजात बढ़ गए हैं। बहुत से गाय और भैंसों ने दूध देना छोड़ दिया है या कम कर दिया है। इनकी वजह से कंपनियों ने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमतों में तकरीबन 2 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। फेडरेशन ने कहा है कि कीमतों में इजाफा ऑपरेशन और दूध की पैदावार की कुल लागत में इजाफे की वजह से किया गया। हमारे मेंबर्स फेडरेशन ने भी गुज़िश्ता 1 साल में किसानों के लिए तकरीबन 6 से 8% का इजाफा किया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने दावा किया कि मीडिया हाउसेस की जानिब से जो एग्जिट पोल टेलीकास्ट किए गए हैं वो ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते और 2 माह पहले उन्हें घर में तैयार किया गया था। ममता बनर्जी ने बताया कि बेशतर एग्जिट पोल्स में पेश क़यासी की गई है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा नशस्तें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि 2016, 2019 और 2021 में किस तरह एग्जिट पोल्स मुनक़िद किए गए थे। कोई भी पेश दुरुस्त साबित नहीं हुई थी। ये एग्जिट पोल्स 2 माह पहले बाज़ अफराद ने घर में बैठकर तैयार किए हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं। एग्जिट पोल्स पर मज़ीद तनकीद करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरबराह ने कहा कि मीडिया घरानों की जानिब से की गई पेश क़यासी इनके जलसों में अवाम के रद्दअमल से हम आहंग नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से फूट डालने और ये गलत मालूमात फैलाने की कोशिश की कि मुसलमान SC, ST और OBC का कोटा छीन रहे, मैं नहीं समझती कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में इलाकाई जमातें लोकसभा इंतखाबात में बेहतर मुजाहरा करेंगी। उन्होंने बताया कि अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन और उद्धव बेहतर मुजाहरा करेंगे। हर जगह इलाकाई जमातें बेहतर रहेंगी। आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल बदस्तूर तशवीशनाक बनी हुई है क्योंकि शदीद बारिश की वजह से मजीद 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि रियासत के कई नए इलाके ज़र-ए-आब आ गए हैं। मगर दूसरी जानिब एक सरकारी बुलेटिन में कहा गया है कि सैलाब से मुतासर होने वालों की तादाद में मामूली कमी आई है। बुलेटिन के मुताबिक रियासत में नदियों में अब भी तुग़यानी है और मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरा लोगों ने रिलीफ कैंपों में पनाह ली हुई है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक बुलेटिन में कहा गया है कि 13 अजला में 5,35,246 लोग अब भी सैलाब से मुतासर हैं। 10 अजला में सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 6,01,642 थी। कछार में 2 और नागांव में 1 की मौत के साथ ही 28 मई से सैलाब और तूफान से मरने वालों की तादाद 18 हो गई है। ASDMA के बुलेटिन के मुताबिक 3 बड़े दरिया कोपेली, बर्राक और कशियारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بی جے پی پر کئی سخت الزامات لگائے. انہوں نے کہا ہے کہ ایگزٹ پول کرنے والے ادارے بی جے پی کے لیے بوتھ مینجمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں. وہ ماحول بنا رہے ہیں، اپوزیشن کو ڈرا رہے ہیں، لیکن اس بار عوام تیار ہے. اکھلیش یادو لکھنؤ میں پارٹی دفتر میں لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے اعلان سے قبل صحافیوں سے بات کر رہے تھے. اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ہم اور آپ الیکشن کے دوران عوام کے درمیان تھے. عوام نے جمہوریت کو بچانے کے لیے ووٹ دیا. یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ لوگ بی جے پی کی حمایت میں آئے ہوں. ان کے ٹینٹ اور میدان خالی تھے. انہوں نے کہا کہ ایگزٹ پول کرنے والے ادارے بی جے پی کے لیے بوتھ مینجمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن قواعد و ضابطے پر عمل کرے گا. جب بی جے پی کی شکست ہونے لگے گی تو وہ ایجنٹوں کو بھی دبانے کی کوشش کریں گے. بی جے پی کسی بھی طرح کی سازش کر سکتی ہے. سماجک روپ سے بھاجپا نے دیش میں سوہاد بگاڑا و بھائی چارہ ختم کیا. جاتی کے خلاف جاتی، سمپردائے کے خلاف سمپردائے لڑوایا. سمویدھان دوارا دیے گئے آرکشن کو سازشاً ختم کرنے کے لیے بےروزگاروں سے چھل کیا. پیپر لیک کرائے. دیش کے لیے آگے بڑھ کر لڑنے والوں کی بہن بیٹیوں کے لیے جان بوجھ کر اپنے منتریوں سے اپشبد کہلوائے. مہیلاؤں کے پرتی اپرادھ بڑھائے. منی پور ہاتھرس مہیلا پہلوان، پچھڑے دلت، السنکھیک و آدیواسیوں پر اتیاچار اور سب سے خراب ویوہار کیے جانے کے لیے ریکارڈ بنا. آرتھک روپ سے الیکٹورل بانڈ کا ایتہاسک بھرشٹاچار کیا. الیکٹورل بانڈ کے مادھیم سے پیسہ کمانے کے لیے منافع خوری کو بڑھاوا دیا، جس نے مہنگائی کو بڑھایا. اپنے فائدے کے لیے بھاجپا نے جنتا پر بہتاشا مہنگائی تھوپ دی. نوٹ بندی سے ویپار کاروبار چوپٹ کر دیا. بھرشٹ جی سکسیس دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے. تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دے اسکول کا انتخاب. ملک میں موسم گرما سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال سے مہاراشٹر بھی بری طرح متاثر ہے. ریاست کے بیشتر علاقے زبردست خشک سالی سے نبرد آزما ہیں. کئی اضلاع ایسے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت کے علاوہ مویشیوں کے لیے چارے تک کا زبردست فقدان پیدا ہو گیا ہے. اس صورت میں این سی پی ایس پی کے سربراہ اور خود آوا لیڈر شرد پوار نے وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے کو خط لکھتے ہوئے خشک سالی کی صورتحال سے لوگوں کو راحت دینے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا. شرد پوار نے اپنے خط میں لکھا، خشک سالی کی وجہ سے ریاست میں زندگیاں درہم برہم ہو گئی. پانی کی قلت کی وجہ سے کسانوں اور عام لوگوں کو زبردست پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا. جانوروں کے لیے پانی اور چارے کی قلت ہے. ریاستی حکومت کی توجہ اس ہولناکی کی طرف کئی بار مبذول کرائی گئی مگر حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا. اگر ریاست میں خشک سالی کی صورتحال یوں ہی برقرار رہی اور لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے کچھ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مجبوراً ہمیں جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اپنے 2 صفحے کے خط میں شرد پوار نے مزید لکھا کہ گزشتہ 10 دنوں میں خشک سالی کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے. ریاست میں پانی کی سطح میں نمایاں کمی آئی ہے. پورا مراٹھواڑہ خطہ پانی کے شدید بحران کا سامنا کر رہا. اس صورتحال پر قابو پانے کے دعووں کے باوجود لوگوں کو کوئی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی. حج انتظامات میں قربانی کے جانور مہیا کرنا بھی ایک بڑا کام ہے. قربانی کے لیے مکے میں ایک بہت بڑا آٹومیٹک مسلح ہے. سارے حجاج کے قربانی کے جانور یہیں ذبح کیے جاتے ہیں. ان گوشت کو محفوظ کر کے مختلف ممالک کے مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے. حج انتظامیہ کے مطابق سعودی وزارت زراعت، ماحولیات و پانی کی ٹیموں نے بیرون مملکت سے آنے والے 8,56,348 مویشیوں کا طبی معائنہ کیا جو حج سیزن
وزن کے لیے لائے گئے تھے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزارت کی ٹیموں نے جدہ بندرگاہ پر خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں جن کی ذمہ داری بحری جہازوں کے ذریعے لائے جانے والے مویشیوں کا طبی معائنہ کرنا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جانوروں میں کسی قسم کا وبائی مرض تو نہیں۔ وزارت ماحولیات کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت سے لائے جانے والے مویشیوں کو امپورٹ کرنے کے ضابطے مختلف ملکوں کے اعتبار سے متعین کیے جاتے ہیں۔ ایسے ممالک جہاں مویشیوں کی بیماری پائی جاتی ہے وہاں سے مویشیوں کی درآمد پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ مملکت میں آنے والے مویشیوں کو طبی معائنے تک قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے۔ مملکت لائے جانے سے قبل بھی مویشیوں کو 21 دن تک ان ممالک کے قرنطینہ سینٹرز میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے ممالک جہاں سے آنے والے جہاز 10 دن سے زیادہ ایام میں مملکت آتے ہیں وہاں سے لائے جانے والے مویشیوں کے قرنطینے کا دورانیہ 15 دن ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت 30 ممالک سے مویشی لائے جاتے ہیں۔ ان میں سوڈان، صومالیہ، جیبوتی، جنوبی افریقہ، جارجیا، رومانیہ، اسپین، کولمبیا، بلغاریہ، آسٹریلیا، برازیل، بحرین، عمان، قطر، اردن و امارات وغیرہ شامل ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں شدت کے پیش نظر مالدیپ حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے پاسپورٹ قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے اسرائیل کے پاسپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد اب اسرائیل کے شہری مالدیپ نہیں جا سکیں گے۔ مالدیپ کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے اسرائیل کے شہریوں کو مالدیپ میں داخل ہونے پر پابندی کے قانون میں تبدیلیاں کی ہیں۔ کابینہ نے اس عمل کو تیز کرنے کے لیے وزراء کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ واضح ہے کہ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ سیاح مالدیپ کا دورہ کرتے ہیں۔ مالدیپ حکومت نے فلسطینی شہریوں کی امداد اور فنڈز جمع کرنے کے لیے مسلم ممالک سے بات چیت کا بھی فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی مالدیپ حکومت نے ان علاقوں کی نشاندہی کے لیے ایک خصوصی سفیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں فلسطینی کو مالدیپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے رفح میں ایک امدادی کیمپ پر بمباری کی تھی جس میں 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।